ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی دنوں سے اس مسجد میں حاضری نہیں ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ حالت نارمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے حاضر ہونے اور جو موسم چل رہا ہے، جو مہینہ چل رہا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے موضوع سنا، عشاء کی نماز کے بعد جس موضوع کا اعلان کیا گیا، موضوع ہے محرم نصرت الہی کا مہینہ۔ ہم انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں یہ بات بتائی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زمین و آسمان جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے 12 مہینے اللہ نے بنائے، تو 12 مہینوں کا ذکر ہے۔ 12 مہینے میں کہا اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کی تفصیل جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سے ہیں؟ کہا کہ رجب اکیلا آتا ہے، اس کے بعد 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ تو یہ محرم کا جو مہینہ آتا ہے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہمارے درمیان میں بدعت و خرافات، تعزیہ، حضرات صحابہ کرام کو گالی دینا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ہم اس سے صرف نظر ہمارے جو مخاطب ہیں ان کو ایک محرم کا پیغام دیں گے، اس حیثیت سے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوئی ہے اس کے تقریباً 50 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں وفات پاتے ہیں، اس کے 50 سال کے بعد 60 پر 1 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر جو ہے امت مسلمہ کا بدعتی طبقہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ ہمیں تو دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بدعتی طبقہ شیعہ سے بھی کبھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی، ان کی جیسے مظلومانہ شہادت تھی ویسے حضرت حسین کی بھی مظلومانہ شہادت تھی۔ یہ بات تو ہے، اور ہمیں بھی افسوس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواسے کو کیسے بے دردی سے کربلا کے میدان میں مارا گیا۔ لیکن شیعہ لوگ حضرت حسین کی شہادت میں اتنا غلو کرتے ہیں، غلط چیزیں، بسا اوقات تو ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر لوگ جھوٹی من گھڑت جس کا پیر اور سر نہیں ہوتا ایسی روایت بول کے لوگوں کو رلاتے ہیں۔ یہ جو ہے ہماری تاریخ ہے۔ تو یہ عاشورے کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورے کے روزے کا تعلق حسین کی شہادت سے ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی عاشورے کا دن آتا ہے تو پورے ماحول پر اقتضاء کا افسوس، تعزیہ جیسے طاری ہو جاتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا کریں، جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ عاشورے کا دن روزہ آتا ہے تو اس کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے۔ یہ بات آپ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو بتاؤ۔ اگر یہ نہیں بتائیں گے تو آنے والی نسل کیا سمجھے گی معلوم؟ حضرت حسین کو شہید کیا گیا نا، اس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 60 پر 1 ہجری میں ہوئی ہے، تو عاشورے کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً مدینے کے آخری سالوں میں رکھا ہے۔ غور سے سنیے بات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ مدنی زندگی کے آخری میں رکھا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی جیسے ہی مدینے کو آ گئے فوراً روزہ رکھ سکتے تھے نا؟ یہ بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئی ہوگی، کیوں ویسے مدینے کی آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بڑا اچھا جواب دیا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں بات اصل یہ ہے، اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں آپ کے سامنے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے پکے دشمن، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن یہی یہودی ہیں، یا یہودیوں سے آپ کا سامنا، وہاں منافقین بھی ہیں، وہاں کفار و مشرکین بھی ہیں، کچھ مسلمان بھی تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے. مدینے میں آتے، غور سے سنیے پوائنٹ یہ، مدینے میں آتے ہی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ہی یہ کہتے 10 تاریخ کو روزہ رکھو، 9ویں تاریخ کو بھی یہودیوں کی مخالفت کرو، تو یہودیاں آپ سے لڑنا شروع کر لیتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ماحول پیدا کیے بغیر ہی انہوں نے جنگ کا ماحول بنایا. چنانچہ مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے روزہ نہیں رکھا. مدنی زندگی کے آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا کر پوچھا یہ کیا ہے تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، کہا یہ بڑا تاریخی دن ہے. بعض روایتوں میں آیا ھذا یوم صالح، یہ بڑا نیک دن ہے. اچھا یہ تاریخی دن کیوں؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اور ان پر ایمان لانے والے مومنین کو نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو اور اس کے سارے لشکر کو ڈبو دیا تھا. اسی لیے موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا اے یہودیوں کی جماعت، تم موسیٰ کے طریقے پر چل کر تم روزہ رکھتے ہو، ہم بھی جو ہے موسیٰ کو فالو کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا انشاءاللہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں گا تو 9 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت اللہ کو پیارے ہو گئے. لہذا عاشورے کے روزے کے 3 مراتب بتاتے ہیں علماء، وہ بھی غور سے سن لیجئے بات. یہ عاشورے کے روزے رکھنے کے 3 کیٹیگری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ عاشورے کا الگ سے روزہ رکھ لیں، جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 کا روزہ رکھوں گا، 9 کو ملا کر رکھیے. اگر آپ ویسے بھی رکھتے ہیں تو 11 کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ 3 روزے بھی ملا کر رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے رمضان کے روزوں کے بعد نفل روزوں کے لیے سب سے بڑا بہترین مہینہ محرم کا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رکھتے ہوئے علماء نے یہ 3 مراتب بیان کیے ہیں، اور یہ ابن القیم اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ وغیرہ کے پاس ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ 10ویں تاریخ یہ بڑی دنیا کی تاریخ ہے. اس دن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نصرت الہی کا پروانہ عطا کیا تھا، اور دنیا میں جو تکبر خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈبو کر ہلاک کر دیا. تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نصرت الہی رمضان میں بھی دی. یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے آپ، یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو رمضان میں بھی نصرت الہی دی، جیسا کہ بدر کا واقعہ ہے، اور اسی طریقے سے فتح مکہ کا واقعہ ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس اس کے اطراف کے علاقوں کو رمضان میں جو ہے فتح کیا تھا. لیکن رمضان کے علاوہ یہ محرم میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نصرت الہی سے نوازا. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں یہ فرعون کے ڈبوئے جانے کا ذکر ہے. سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ نے کہا آج کے دن ہم تم کو تیرے جسم کو باقی رکھتے ہیں تاکہ تو آگے آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے. ایک بات کی طرف بھی اشارہ بہت ضروری ہے. صالح فوزان حفظہ اللہ سے ایک موقع پر پوچھا، غور سے سنیے بات، یہ صالح فوزان حفظہ اللہ سے ایک موقع پر پوچھا گیا تھا کہ کیا دنیا میں آج بھی فرعون کی لاش باقی ہے کیا؟ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، مسالہ لگا لگا کر رکھے بلکہ سمجھتے ہیں
تو صالح فوزان حفظہ اللہ نے کتنا بہترین جواب دیا. کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کسی انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کے جسم کو باقی رکھنے کا وعدہ نہیں فرمایا ہے سوائے نبیوں کے. نبی کیا ہوتے ہیں؟ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے نا، ان نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. علامہ البانی حدیث کو صحیح کہا ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہاں تک بولے تو امت کا بدعتی طبقہ مارنے آ جاتا. کیسے زندہ ہیں؟ اتنا سامنے آگے بول دینا زندہ ہیں، لیکن زندگی کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے. زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں، صحیح ہے، لیکن زندگی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہیں یہ نہیں کہا کہ تمہارے جسم کو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے. آیت کے معنی میں مفہوم کو سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے. اصل بات کیا ہے؟ یہ جو آیت ہے کہ تیرے بدن کو ہم باقی رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت تک جو ہے فرعون باقی ہے، ویسا نہیں. اصل بات کیا تھی؟ فرعون کا ڈر بنی اسرائیل کو اتنا بیٹھا ہوا تھا. مثال کے طور پر دن میں بچے ڈراؤنی فلم دیکھ دو، رات میں ڈرتے نا، ویسے تو کیا ہوا؟ فرعون ڈوب کے مر گیا. بولے تو بنی اسرائیل بولے مریا نہیں، انہیں زندہ ہے، مریا نہیں، زندہ ہے. تو شک کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے بولے، کیا بولے؟ اے موسیٰ، فرعون مرا نہیں ہے، ظلم کر رہا انہیں، ابھی زندہ ہے، ہم کو آگے مار دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ لاش کو باہر لا کر پھینکے. کیا ہوا؟ اس کے جو لمبا تھا لاش کو باہر لا کے پھینکے تو بنی اسرائیل نے جا کر اس کو دیکھا کہ وہ مر چکا ہے. اب ان کو یقین ہو گیا کہ موت ہو چکی ہے. بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے قرآن و حدیث سے اور علماء کی باتوں سے کہ فرعون کی لاش دنیا میں باقی نہیں ہے. پتہ نہیں کس کی لاش کو رکھ کر انہوں نے یہ کہا فرعون کی لاش ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ایجپٹ کا کوئی بھی بادشاہ پرانے زمانے میں ہوتا تو اس کا نام فرعون رکھتے تھے. فرعون اس کا لقب تھا. پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے لائے ہیں. اور اس زمانے میں لوگ لمبے لمبے تھے نا، کون سی کی لاش کو پکڑ لگا کے مسالہ لگ کے رکھا دیے ہیں اور لوگ جا جا کے بولتے ہیں فرعون کی لاش ہے. تو اس طریقے سے آپ تحقیق کریں اس بارے میں، دوسرے علماء سے بھی پوچھیں کیا کیا فرعون کی لاش ہے کیا. اس بارے میں تو ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی چیز نہیں ملتی. اسی طریقے سے محرم کے مہینے کے تعلق سے ایک بات ہم کو بتاتے ہیں کہ محرم الحرام ظلم کے خاتمے کا مہینہ ہے. یہ سال شروع ہوا تو بتاتا ہے کہ دنیا میں جس نے بھی کبھی ظلم کیا فرعون کی شکل میں، اللہ نے موسیٰ کی شکل میں ایک ایسے نبی کو پیدا کیا جس نے فرعون کا خاتمہ کر دیا دنیا میں. اسی لیے کوئی شاعر کہتا ہے جب بھی کوئی فرعون اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی موسیٰ کو پیدا کرتا ہے. یہ چیز ہوتی رہتی ہے. اور اسی طریقے سے محرم کا اور ایک پیغام یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں فرعونی تکبر سے نجات دلانے کا مہینہ ہے. اور آج آپ دنیا کے پورے جغرافیہ پر نظر دوڑا کر دیکھیے، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم ہے مسلمان. محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں اپنے اندر یہ یقین اور تقوی، جو یقین اور ایمان پیدا کرنا چاہیے. جیسے اللہ نے فرعون کو ڈبو کر ختم کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی موسیٰ کا ضرور پیدا کرے گا. اب آئیے قرآن کی کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ فرعون کون تھا، کیا 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 اس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے کیسے مدد کی. انشاءاللہ وہ باتیں آتی ہیں. قرآن کا مطالعہ کیجیے آپ، اس میں ایک بات یہ ملے گی، قرآن میں سب سے زیادہ اگر ذکر کسی نبی کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے کہ آپ کے دل پر قرآن اترا، اس لیے پورے قرآن میں ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بات، نبی کے ذکر کے بعد قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر ہے. سورہ انعام میں 18 اور بقیہ 7. ان پورے نبیوں میں سب سے زیادہ ذکر اگر کسی نبی کا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ہے. سوال یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذکر کے بعد موسیٰ کا ذکر قرآن میں کیوں ذکر کیا زیادہ؟ آپ دیکھیں گے موسیٰ موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ بہت آتا ہے. سورہ بقرہ سے شروع ہو کر پتہ نہیں کہاں تک ختم ہوتا ہے، ہر جگہ موسیٰ کا ذکر، موسیٰ کا ذکر. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک دو تین وجوہات بیان کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تھے، معراج کو، تو چھٹے آسمان پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ جانتے ہیں نا آپ لوگ، یہ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم سے ملے۔ دیکھیے آپ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان سے گزر رہے تھے، غور سے سنیے بات، یہ چھٹے آسمان سے گزر رہے تھے، حضرت موسیٰ کو رونا آ گیا۔ حضرت موسیٰ رونے لگے۔ کیا بولتے ہیں معلوم؟ میرے اب تک اس دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میری قوم کی تھی۔ دیکھیے، اب تک دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میری قوم کی تھی، لیکن دیکھتا ہوں میں ایک لڑکے کو، ایسا ذکر آ رہا ہے، کون نبی وہ، میں دیکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لانے والے میرے سے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ فضیلت جو موسیٰ کو حاصل تھی چھن گئی نا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رونا آ گئی۔ اب دیکھیے کیا بات ہے، موسیٰ کا ذکر قرآن میں کیوں ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اللہ سے بات کی، سب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جانتے نا ابھی 50 نمازیں لے کر اترے، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ کیا بولے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر بھی 50 نمازوں کو فرض کیا تھا، لیکن میری امت پڑھ نہیں سکی اس کو، میری امت پڑھ نہیں سکی، جاؤ اپنے رب کے پاس جا کر ذرا کم کر کے لاؤ تعداد کو۔ جانتے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے 5 کم ہوا، 50 سے 5 کم ہوا تو 45۔ ذرا تصور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر اللہ کے دربار میں 9 مرتبہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی امت کی خاطر کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ ہر مرتبہ 5 نمازوں کو کم کیے تو 45 نمازیں کم ہوا تو 5 9 45، جانتے نا حساب، یہ 9 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خاطر اللہ کے پاس گئے۔ جب 5 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ نے کہا تمہاری امت اتنا بھی پڑھ نہیں پائی۔ دیکھو نبیوں کی جو ہے ذہن کیسے ہوتا ہے، نبیوں کی جو ہے سوچ کیسے ہوتی ہے۔ اپنی زیادہ قوم کو دیکھ کر انہیں معلوم تھا کہ امت محمدیہ کا کیا حال ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے پاس جانے سے مجھے شرم آتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا اے محمد تمہاری امت جو ہے 5 نمازیں پڑھیں گی تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا۔ تو کیا معلوم ہے موسیٰ کی قوم میں ہماری نبی کی امت میں ایک چیز ہے، دونوں کی تعداد زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ، امت محمدیہ کی تعداد بھی زیادہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ کا ذکر زیادہ فرمایا، دونوں کی حالتیں ملتی جلتی ہیں۔ اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آپ کو خواب میں بتایا گیا ایک کالا ہے بولے تو زیادہ لوگ کھڑے ہوئے تو کالچ ہوتا ہوا، تو اللہ کے نبی کیا سمجھے میری امت کیا یہ پوچھے خواب میں، تو کہا گیا یہ تمہاری امت نہیں موسیٰ کی امت ہے۔ پھر دوبارہ آپ کو کالا دکھایا گیا، بولے یہ آپ کی امت ہے، ہاں یہ آپ کی امت ہے۔ تو دیکھیے نبی کو امت محمدیہ خواب میں دکھائے جانے سے پہلے امت موسیٰ کو دکھایا گیا۔ جب دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کی امتوں میں حالتوں میں ملتی جلتی، یہاں تک نہیں ہوا۔ اور دیکھیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی اپنے زمانے میں ان کو افضل رکھا تھا۔ اللہ نے جنت کی غذا اتاری، من و سلوہ، اور اللہ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم میں نبی پیدا کیے، بادشاہ پیدا کیے، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو وہ چیزیں دی دنیا میں ہم کو نہیں دی چیزیں ہوں۔ لہذا بنی اسرائیل اپنے وقت میں افضل ترین قوم، اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا وہ تاج لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رکھا ہو، لہذا قیامت تک یہ امت
افضل امت ہے، کنتم خیر امہ، کبھی کہا کہ کنتم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ تو یہ اسباب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں زیادہ کیا ہے۔ اب آئیے اور بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے نبیوں کی مدد کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ قیامت تک مومنین کی مدد کرتا رہے گا۔ نصرت بولتے ہیں مدد، نصرت الہی بولے تو اللہ کی مدد۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں سے جانوروں کو سب لے کر کشتی میں سوار ہوئے، نہ کتنے لوگ جانتے، مفسرین بولتے 80 لوگ تھے، وہ بات صحیح نہیں، کچھ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بچانے والی ذات کون تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ حضرت ہود کو بچایا، صالح کو بچایا، یہ نصرت الہی کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھی دنیا میں توحید پرستوں کا مقابلہ مشرکین سے، کفار سے ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پرستوں کو ہمیشہ مدد کرتا رہا۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرمائی، کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا ہمارے اوپر مومنین کی مدد کرنا واجب ہے۔ کبھی فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اللہ تعالیٰ ناصر ہے، مدد کرتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ معزز حاضرین، آج دنیا میں آپ دیکھیں مسلمان اگر کسی چیز کا زیادہ محتاج ہے تو وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ پوری دنیا میں ہی نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے بگڑتے حالات میں بھی اگر ہم کہتے ہیں تو متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آتی، آپ لوگ بھی پوچھتے۔ دیکھیے اللہ کی مدد ایسے ہی نہیں آ جاتی، اللہ کی مدد آنے کے لیے کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں امت محمدیہ محرم کی بدعات میں پڑی رہے پھر اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہر مہینے میں بدعت، یہ بدعت جو ہے اللہ کی مدد آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آپ جانیے یہ بات نوٹ کر رکھیے، کیا ہے دنیا میں جب بھی اللہ کی مدد کیسے آئی بول کے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سورۃ الانفال کو پڑھو۔ یہ سورہ انفال کیا ہے؟ غزوہ بدر کا ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی دھوپ میں مدینے سے نکلتے ہیں بدر کے میدان میں، جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی مدد کرتا ہے، اللہ نے کیا مدد کی، ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کیمرے سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت کیمرہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فرمایا، مسلمان کتنے تھے؟ 300 تھے، کافر 1000 تھے۔ جب مسلمان کافروں کو دیکھتے تو اللہ کم کر کے دکھایا، ماشاءاللہ 500 دکھایا، اور کافر مسلمانوں کو دیکھتے 2000 دکھتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ جب مسلمان کافروں کو دیکھتے 1000 کی جگہ 500 دکھتے، ماشاءاللہ، اور جب کافر مسلمانوں کو دیکھتے تو اپنے سے بڑھ کے 2000 دکھتے۔ یہ کیوں ایسے کیا؟ اگر آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے تو لڑ نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں آسمان سے پانی برسایا، مسلمانوں کے پیر جم گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرماتا ہے نصرت الہی اگر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے۔ 3000 فرشتے اترے، ساتھ میں جبرائیل بھی ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا نا کام کرنے والے ہوتا، ان کے اوپر ایک سپروائزر رہتا، جبرائیل سپروائزر کی سکا کہاں کرتے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے دیکھا عباس کہتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا فرشتے ہری ہری پگڑیاں باندھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور کیا فرشتے، جب حضرات صحابہ اکرام کوئی چلاتے نا، کوئی ایک وار بھی بیکار نہیں گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑے ہو کر پورے میدان کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی واسطے یہودی کیا کرتے، جبرائیل کو اپنا دشمن بولتے۔ کیوں بولے تو اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرنے، کفار کے خلاف جو ہے لڑنے کے لیے اترتا ہے، اس لیے جبرائیل دشمنی کرے۔ بہرحال ہم بتانا چاہتے ہیں اگر آپ نصرت الہی کیسے آئی بولے تو سورہ انفال کو پڑھو۔ اچھا، سورہ انفال کو آپ پڑھ لیتے، اس میں آپ کو معلوم ہو جاتا کیا کیا ہے۔ سورہ انفال ایسی صورت ہے، حضرات صحابہ کرام نے اس صورت کو پڑھ کر جو ہے ہاری ہوئی جنگ جیتی ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غور سے سنیے بات، یہ جنگ قادسیہ میں ہم گئے، کون سی جنگ میں؟
غزوہ قادسیہ میں ہم گئے، ہماری تعداد ہزاروں میں، لشکر کفار کا لاکھوں میں ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے جانے سے پہلے سورہ انفال پڑھی، ہمیں لڑنے کا، جینے کا، میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ ملا۔ جب پڑھ کر گئے ماشاءاللہ غزوہ قادسیہ میں ہزار رہ کر لاکھوں سے جیت گئے۔ لہذا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، خاص طور پر نصیحت ہے، سورہ انفال کا ضرور مطالعہ کرو۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کیسے آتی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون کا جہاں ذکر کیا پورے قرآن میں کئی جگہ ہے، لیکن سورہ قصص میں ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کیا فرماتا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استضعفوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ نے کیا کہا؟ زمین میں، غور سے سنیے، زمین میں جن کو کمزور سمجھا گیا ہم ان کو دنیا میں قیادت و سیادت دیں گے اور دنیا میں ان کو وارث بنائیں گے۔ کبھی دنیا نے سوچا تھا کیا فرعون کے دربار میں پل بڑھ کر اسی کے گریبان سے کھیلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کی طرف بلائیں گے؟ کبھی اس نے سوچا تھا؟ ایک بچے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بادشاہت کو للکارا۔ یہاں دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے دنیا مومن کو کمزور سمجھتی، وہ جسمانی طور پر کمزور ہو سکتا ہے مگر ایمانی طور پر جتنا وہ طاقتور ہوتا ہے دنیا کا کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا۔ یہاں دیکھیے اللہ فرماتا ہے موسیٰ پر ایمان لانے والا کمزور سمجھتے کیا؟ ایک دن دیکھو انشاءاللہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، فرعون کا بھی انجام دنیا نے دیکھا، حامان کا بھی دنیا نے انجام دیکھا۔ دیکھو دنیا میں حضرات صحابہ کرام کے مد مقابل غزوہ بدر میں ابو جہل اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا، مکے میں معاذ اور معوذ جیسے چھوٹے بچے ابو جہل کو غزوہ بدر میں مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو کمزور سمجھا گیا، اللہ تعالیٰ انہی کو اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ دیکھیے حضرت صحابہ کرام مکے میں کتنے تھے؟ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حج کے موقع پر میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے حج میں، سامنے دیکھتا ہوں تو صحابہ کا سمندر، دائیں طرف دیکھتا ہوں صحابہ کا سمندر، بائیں طرف دیکھتا ہوں یہ صحابہ کا سمندر۔ یہ کیا؟ یہ ایک وقت وہ تھا مکے کے 13 سالہ زندگی میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ عقیدہ توحید کی پختگی، ایمان، اللہ پہ توکل، یہ نصرت الہی کو مکمل طور پر لا کے رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیے، محرم کا ایک پیغام یہ ہے دنیا میں توحید پرستوں کو ہمیشہ ستایا جائے گا۔ کوئی بھی توحید پرست بغیر آزمائش کے جنت میں ہرگز جا نہیں سکتا۔ کیا کیا ستایا؟ اعلان ہوا بچوں کو قتل کرو۔ ماشاءاللہ حضرت موسیٰ کی ماں چھوٹے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر سمندر میں ڈالتی ہے۔ ذرا تصور کیجیے آپ، آج ہمارے بچے بیمار ہو گئے تو رات بھر ماں باپ کو نیند نہیں آتی، اس ماں کا دل کیا ہوا ہوگا جو اپنے چھوٹے سے بچے کو تابوت میں رکھ کر جو ہے سمندر کے حوالے کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ سورہ قصص میں فرماتا ہے موسیٰ کا دل کانپنے لگا، موسیٰ کے ماں کا دل کانپنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایسے مضبوط بنایا، کہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن مت لو اور غم کا شکار بھی مت ہو جاؤ، انشاءاللہ ہم اس کو تمہارے پاس لوٹ آئیں گے اور نبی بھی بنائیں گے۔ لہذا کیا معلوم ہوتا ہے؟ توحید پرست کہیں بھی رہے، کتنا بھی ظلم ہو جائے، دنیا اس کو ہرگز مٹا نہیں سکتی۔ نبیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، بچوں کو مارتا تھا۔ اور اسی محرم میں ذرا جادوگروں کے ایمان کو بھی ذرا آپ اپنے ذہنوں میں رکھو۔ جادوگر کون تھے؟ نوجوان تھے۔ اگر کیا بولے معلوم؟ فرعون کی جے، جیسے آپ بولتے نا ہنومان کی جے بولتے نا، ویسا بولے وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، بولے فرعون کی جے، آج ہمیں فرعون کے جادوگر اس کا مقابلہ کر کے موسیٰ کو ہرائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی پکڑے ہوئے ہیں، جا کر پوچھے جادوگروں سے
تمہیں پہلے ڈالتا کہ میں پہلے ڈالوں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے۔ انداز دے کیسا ہے، موسیٰ کو ڈرایا، لا تخف انک انت الاعلی، ڈالو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے احادیث میں آتا ہے صبح میں مومن شام میں کافر، شام میں کافر صبح میں مومن۔ یہ جادوگر فرعون کی جے بول کر پیسے ملتے، عزت ملتی ہے بول کر آئے تھے، ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو، جادو کو نہیں، اس معجزے کو دیکھا، فوراً کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون دیکھا اب تک انہوں میرے دبدبے کی قسم کھا رہے تھے، میری طرف تھے، فوراً وہ ادھر طرف چلے گئے۔ ہمارے پاس ہوتا نا پارٹیوں میں دیکھتے نہیں، آپ ایک پارٹی میں رہتا ذرا دغا باز دوسری پارٹی میں چلے آتا، ویسے موسیٰ نے دیکھا اب تک میرے پاس ہے، فوراً وہاں چلے گئے نا، بڑا رنج ہوا حضرت یہ فرعون کو۔ تو اس کے بعد دیکھو، اب غور کیجئے، یہ جادوگروں کے ایمان میں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی نہیں کر رہے ہیں، کیا کریں معلوم؟ اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد کس میں گزارے؟ کفر میں گزارے، شرک میں گزارے، جادو کفر ہے اس میں گزارے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں کیوں گرے؟ توبہ نہیں کرے، دوسرا کیا بھی سجدے میں گر گئے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ جادوگروں کے سجدہ کرنے کی حکمت یہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے حالت سجدہ میں۔ حالت سجدہ میں پڑھ کر انہوں نے کہا اے رب اتنے دن ہم تیرے سے دور تھے، دیکھیے سجدہ کر کے اللہ کو منا رہے ہیں، اتنے دن تیرے سے دور تھے ہم، فرعون کی بات مان رہے تھے، اے اللہ ہم سجدہ کیے ہیں، ہماری ساری چیزوں کو تو مکمل طور پر جو ہے معاف کر دے۔ فرعون کیا بولا؟ توحید پرستوں کا دشمن تھا فرعون، آج بھی فرعونی جیسے صفت رکھنے والے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کیا بولا؟ یہ ہاتھ کاٹا تو یہ پیر کاٹوں گا، یہ ہاتھ کاٹا تو رائٹ کا تو لیفٹ، لیفٹ کا تو رائٹ، اور بولا کھجور کے تنوں پر تم کو پھانسی دیتا ہوں میں تم نہ۔ جادوگروں نے کیا کہا؟ اے فرعون تو کیا بگاڑے گا ہمارا، تو جان لیتا جان لے لے، ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی چاہیے۔ تو یاد دیکھیے فرعون کے جادوگر صبح میں کافر تھے، شام ہوتے ہوتے ماشاءاللہ مومن ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت مکمل طور پر کیسے آتی ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد جاؤ بولیا اذهبا الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ بولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے میں بات کرتا ہوں لیکن ہارون میرے سے اچھا بات کرتے۔ ہمارے معاشرے میں کیا مشہور ہے، موسیٰ کی زبان میں لگونت تھی، کہتے نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جتنے نبیوں کو پیدا فرمایا ہر نبی کو عیب سے پاک رکھا۔ کون تو بھی لنگڑا تھا، کون تو اندھا تھا، نہیں تھا، بڑے طاقتور ہوتے تھے انبیاء علیہ السلام۔ تو موسیٰ کی زبان میں لکونت نہیں تھی، اس کے بغیر دعا کرے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینہ کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر، خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ بولا ٹھیک ہے میں تم کو بھیجتا ہوں، تم ہارون کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھو، اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ و ہارون تم جا رہے ہو نا، انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش اتر پر نیچے آ گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی۔ موسیٰ اس کے سامنے بیٹھے ہیں، ہارون اس کے سامنے بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ پوری گفتگو پڑھ کر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی بات کرتے انہیں دماغ کلا جیسی بات کرتا۔ کون؟ فرعون۔ اور پورے قرآن میں دیکھیے موسیٰ ماشاءاللہ کہیں بھی نہیں ہارے، جو سوال کیا اچھے سے جواب دیا۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ توحید کی اپنی دلیل ہوتی ہے، کفر و شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں کہا توحید کیا ہے، اس کی درخت جڑیں زمین میں نیچے اور اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں۔ کفر و شرک کی مثال کیسی معلوم ہے؟ ایک زمین سے اکھیڑے ہوئے درخت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا میں توحید کے لیے دلیل ہے، توحید پرستوں میں دلیل ہے، کفر و شرک کے لیے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ نے اور ایک بات بتائی، دیکھیے نصرت الہی کا مہینہ آتا ایک بات یہ بھی آتی ہے، ہم حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا بولے تو ہمارے پاس ذکر بھی بڑا اہم ہے۔ اور سے سنیے بات، یہ
حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا. اگر ہمارے اندر کسی کا خوف آ گیا تو ذکر سے, اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي, اے موسیٰ و ہارون, فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, اس کا لشکر بھی گھٹ ہے, پختہ ہے, لیکن جاتے ہوئے میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا. جو اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی طاقت ڈالتا ہے کہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کرونا وائرس آنے کے بعد ساری دنیا میں آپ دیکھو مسلمانوں نے توبہ استغفار سے, ایمانی قوت سے اس بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, لیکن غیر مسلم دیکھیں گے کیا ڈر ڈر کے مر گئے. اللہ کی کوئی بھی حالت آتی ہے, ایمان, تقوی, توکل, اللہ پہ بھروسہ, اکیلے پوری آبادی میں حضرت ابراہیم کو ننگا بنا کے آگ میں ڈال دیا گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر حالات سے مقابلہ کیا. تو یہ محرم کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے حالات سے مایوس مت ہو جاؤ, دشمنان اسلام کی سازشوں سے جو ہے دل چھوٹا مت کر لو, بلکہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو ذکر سے مقابلہ کرو. اور یاد رکھو ذکر کرنے سے دل میں ایسی قوت پیدا ہوتی ہے ماشاء اللہ, انسان کا دل جمنے کے ساتھ ساتھ انسان کے پیر بھی جم جاتے ہیں. یہ کیا دلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا فاذکروا اللہ, یہاں دیکھیے اللہ نے کہا تمہارا سامنا کافروں سے ہونے جا رہا نا تو کیا کرنا, اللہ کا ذکر زیادہ کرنا. اللہ کا ذکر زیادہ کرے تو دل میں ہمت آتی, دل میں جب ہمت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیروں میں بھی مکمل طور پر ثبات قدمی عطا کرتا ہے. آج ہمارے پاس بدعت, خرافات, اسی وجہ سے ہم حالات سے ڈر رہے ہیں. اور ایک بات, دو بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں سمندر میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا وہ سمندر میں مارو. وہ ایک سمندر کہاں, لاٹھی کہاں, سمندر اتنا بڑا ہوتا, ایک ملک سے دوسرے ملک تک رہتا, وہ اتنی چھوٹی لاٹھی. دیکھو اللہ پہ توکل اور بھروسہ آ گیا نا, لاٹھی بھی ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر سکتی ہے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری, کیا ہوا, سمندر میں 12 رستے بنے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے نا, 12 رستے بنے. اور وہ رستے بھی کیسے معلوم, اللہ فرماتا ہے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح. جسے برج بن کر آئے تو سائڈ میں کبھی رہتا نہیں وہ اینگل وغیرہ, ویسا تھا شاید. وہ بڑے بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو گئے. فرعون بھی پیچھے سے آیا. بنی اسرائیل پہلے سے ڈر کرتے, جیسے ایک بچے کے ذہن میں ڈر بٹھا دیے تو دوسری بار آئے تو بچہ اسے ڈرتا. تو یہاں بنی اسرائیل کیا بولے, پلٹ کو دیکھے تو فرعون کا لشکر آتا ہے. دیکھو نبی کے ایمان میں, قوم کے ایمان میں کیسے فرق ہوتا ہے. کیا کہا, انا لمدرکون, اب تک انہیں ہمارا جینا حرام کر دیا تھا, کانٹ بھی اندر سے چل کے آگے ہم نہ پکڑ لیا تو کیا کرنا. موٹے انداز میں اس کا ترجمہ ہو, یہ تڑپتا دل کس کا, بنی اسرائیل کا. ایمان نہیں, کمزور ایمان, اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں. ایک نبی کا ایمان دیکھو کیا ہوتا ہے. کیا کہا ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے. فرعون کے پاس جاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں فرعون ڈوبنے والا ہے, اس وقت بھی حضرت موسیٰ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. لہٰذا ہندوستان میں ہی نہیں, ساری دنیا میں حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں, سارے وسائل, ساری چیزیں چھوڑ دیں, لیکن آپ کے لب پر یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ جملہ ہمیں جینے کا حوصلہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام اللہ پہ بھروسہ کرنے والے, ٹھیک ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پہ بہت بھروسہ کرنے والے تھے. کیسے, ہجرت کا سفر ہوا نا, کیسے مدینے میں, مکے میں اعلان ہو رہا ہے نبی کا جو سر لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے گھر سے تلواروں کے درمیان سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. اوپر میں غار ثور میں جا کے آرام کرتے. معلوم ہے نا غار ثور میں, وہاں معلوم ہو گیا عرب کی قوم کیسی معلوم, یہ جانوروں کے نشانات کو دیکھ کر پتہ چلا کہ کہاں جا کر پہنچے ہیں بول کے.
سیدھا غار کے منہ کے پاس آ گئے. اللہ اکبر. اگر آپ سے کہا گیا محبوب یا مسجد کے جو ہے سیڑھیوں پر پولیس گلے کھڑے بولے تو ہمارا دل کانپنے لگے گا. ایسے ہوا. وہاں کیا ہوا؟ آ کر کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر کا ایمان اور نبی کا ایمان دیکھو کیسا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ امت میں سب سے افضل نا نبیوں کے بعد. لیکن وہ ڈرنے لگے. کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ یہ لوگ کھڑے ہیں غار کے منہ پر, اگر یہ لوگ اپنے پیر کی طرف میں دیکھیں گے نا تو ہم نظر آ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نظر آ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جو موسیٰ نے کہی تھی. کہا اے ابو بکر دیکھو تم یہاں ہو, میں یہاں ہوں, تیسرا اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. تو مشکل حالات میں اللہ کی معیت خاصہ کو, اللہ پہ توکل کو, تقوی کو اپنائیں گے نا, کبھی جو ہے ہم گھبرائیں گے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہم کو اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہوگا, عمل صالح پیدا کرنا ہوگا, اللہ کی عبادت کرنا ہوگا, شرک سے بچنا ہوگا. اللہ فرماتا ہے یعبدوننی, میری عبادت کرے تو ہم تم کو دنیا میں قیادت و سیادت عطا کریں گے. کہا لا یشرکون بی شیئا, شرک نہیں کرنا. یاد رکھیں دنیا میں امت مسلمہ اگر حاکم بن سکتی ہے تو توحید کو اپنا کر ہی ہو سکتی ہے. جب تک امت میں شرک رہے گا یہ دشمنان اسلام ہمارے اوپر مسلط رہیں گے. اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو توحید کو اپنانا ہوگا. بہرحال 10 کا مختصر خلاصہ یہ ہے, محرم آتے ہی ہم جو بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں, حضرت حسین کو یاد کر لیتے ہیں. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ اس واقعے کو ذہن میں رکھیے, اللہ تعالیٰ نے ظلم کا خاتمہ کیسے فرمایا, اللہ تعالیٰ توحید پرستوں کا کیسا جو ہے مداوا کرتا ہے, کیسا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. آج دنیا میں ظلم بہت ہے. آپ اپنے آپ کو مظلوم مظلوم بول کے جینے کا حوصلہ کھو دو مت, بلکہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہماری یہ چیز آ جائے نا, یہ چیز ہم کو جینے کا حوصلہ سکھائے گی. ظلم کب بھی دنیا میں اٹھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ جیسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا, ظلم کا خاتمہ بھی ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے آپ, دنیا میں آج غیر مسلم کو طاقتوں کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے. ہمارے پاس فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. امت مسلمہ کے پاس کیا ہے؟ امت مسلمہ کے پاس سب سے بڑا سپر پاور جو طاقت ہے وہ ان کا ایمان ہے. ایمان جب ہمارا درست ہوگا, توحید پر جمیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں کامیابی سے ہم کنار کرے گا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس قول پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, غور سے سنیے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں حاکم بنایا, جب تک وہ توحید پر تھا, توحید پر رہے, اللہ تعالیٰ ان کامیابی دیتا رہا. جیسے ہی مسلمان بدعت و خرافات کا شکار ہوئے, اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو ان سے چھین کر غیر مسلموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. آج ہندوستان ہی کی نہیں بلکہ سارے عالم اسلام کی حالت یہی ہے. ہم توحید کو اپنائیں اور توحید کو اپنے بیوی بچوں میں مکمل طور پر بٹھائیں, اور اپنے آپ کو غلط شیعہ عقائد سے بھی پاک کرنے کی کوشش کریں. اور ایک بات بھی ہے, دشمنان اسلام کے سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. کون کیا کر رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, علماء کی نگرانی میں رہ کر سمجھ لیں گے. انشاءاللہ ہم دشمنوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر صبر کر لو گے اور تقوی پیدا کر لو گے, دشمنان اسلام کی کوئی بھی سازش تمہارا رتے برابر بگاڑ نہیں سکتی. آج ہمارے اندر نہ تقوی ہے نہ صبر ہے, بلکہ جلد بازی بھی ہے اور جو ہے اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے. دونوں چیزیں پیدا کریں, دشمنان اسلام کے سازشوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بہرحال جمعہ کا دن ہے, خطبہ سنتے ہوئے بھی آپ نے یہ درس سنا, ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, منتظم مسجد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے اور حق دوسروں کو پہنچانے اور حق پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی 1443 کے اس ماہ محرم کو امت محمدیہ کے لیے نصرت الہی کا جو ہے سال بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھتے ہوئے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اندر نبیوں جیسا ایمان, حضرت موسیٰ جیسا توکل, حضرت عمر جیسا ایمان پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اندر صبر تقوی پیدا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.